بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگنی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستو، بزرگوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 آپ احباب کے سامنے پڑھی گئی ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال کہنے والوں کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اصحاب الاعراف کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا. جنتی جنت پہ چلے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنت پہ چلے جائیں گے. اور ایک گروپ ہوگا اصحاب الاعراف جنہوں کا کہا جاتا ہے، جن کی نیکیاں بھی برابر ہوں گی، جن کے گناہ بھی برابر ہوں گے. جب تولا جائے گا، میزان میں ان کے نیکیاں رکھی جائیں گی اور ان کے گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے دفتر رکھے جائیں گے، گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے، تو پلڑا برابر ہوگا، 50-50 ہوگا. تو ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. ان کو اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ رکا دیں گے. اور
تیسرا جو طبقہ ہوگا وہ جہنمیوں کا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب یہ جہنمی، جہنم کی تپش جو آگ ہوگی، اس کی گرمی جو ہوگی اور سخت قسم کی سزائیں جو ہوگی، ان سزاؤں کو جھیلتے رہیں گے اور سخت تپش اور گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے جنتیوں کو دیکھیں گے۔ جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتی وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں پی رہے ہوں گے اور عیش و آرام میں ہوں گے۔ تو یہ جہنمی کیا کریں گے؟ ان جنتیوں کو پکاریں گے اور پکار کر ان سے کہیں گے کہ آپ جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم یہاں پریشان ہیں، سزا میں مبتلا ہیں، گرمی کو برداشت کر رہے ہیں اور آگ میں جل رہے ہیں، ہم کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کم سے کم پینے کے لیے کچھ پانی تو دے دو، کھانے کے لیے کچھ چیزیں تو دے دو تاکہ ہم اپنی بھوک کو مٹا سکیں، اپنی پیاس کو مٹا سکیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور ان سے یہ چیزیں طلب کریں گے، وہ جنتی کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں تم کو ملنے والی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ملنے والی ہیں؟ تمہارا دنیا میں جرم کیا تھا، تمہاری غلطی کیا تھی، تمہارا دنیا کے اندر عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں اس کا تذکرہ کرتے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، دین کو دین نہیں سمجھا، شریعت کو شریعت نہیں سمجھا، اللہ کے حکم کو بڑا نہیں سمجھا، نبی کی تعلیمات کو بڑا نہیں سمجھا، انہوں نے منمانی زندگی گزاری، دین کو کھیل تماشا انہوں نے سمجھ لیا، بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی لہو و لعب میں، کھیل کود کے اندر ایسے مشغول ہو گئے کہ یہ غفلت کا شکار ہو گئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اس دن کہا جائے گا جیسے تم دنیا کے اندر اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے، شریعت کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کو اکثر بھول گئے تھے، آج اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج ہم تم کو بھول جائیں گے، آج ہم تم کو بھول جائیں گے، تمہاری فکر نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیتوں کے منکر تھے۔ دنیا کے اندر ایک تو دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، دین کی باتیں کوئی پیش بھی کرتا تھا، ان کو سمجھاتا بھی، ان کو بتلاتا بھی، یہ کیا کرتے؟ قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتے تھے، اسے ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مفہوم آپ احباب کے سامنے میں نے رکھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے، قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا، ایک بندے کو بلائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو بلا کر اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے بیوی اور بچے نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے بیوی اور بچے نہیں دیے؟ پھر اللہ سوال کریں گے کیا میں نے تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ پھر اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کیا میں نے اونٹ اور یہ گھوڑے ان سب کو تیرے قابو میں نہیں کر دیا تھا؟ اس کے بعد پھر اللہ کا چوتھا انعام اس کے سامنے پیش کریں گے، کہیں گے کیا تجھے سرداری میں نے نہیں عطا کی تھی؟ تو سردار بن کر کے لوگوں سے پیسے وصولا نہیں کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے بیوی بچے بھی دیے، عزت بھی دیا، اور اللہ تو نے جو ہے گھوڑے دیے، اونٹ دیے، دولت دی، تو نے پروردگار سرداری بھی دی۔ جو دنیا کے اندر انسان جن چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، جن چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، ساری چیزیں پروردگار تو نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوچھیں گے اس سے کیا قیامت کے دن دوبارہ مجھ سے ملاقات کا جو ہے تجھے یقین تھا؟ دنیا میں میرے سے ملنے کا یقین تھا تجھے؟ دنیا کے اندر یقین رکھتا تھا، ایمان رکھتا تھا؟ وہ کہے گا پروردگار یہ تو نہیں کرتا تھا،
اس پر یقین نہیں تھا مجھے، ایمان نہیں تھا، بس ایسے ہی زندگی گزارتا چلا گیا، میں عمل دنیا کے پیچھے پڑا رہا اور ایسے ہی زندگی گزارتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے جیسے تو دنیا میں مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، ٹیمپروری زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، دنیا کے اندر رہے، وہ نہیں چلے گئے، وہ بڑے بڑے حکمران آئے، دنیا کے اندر رہے، نہیں چلے گئے وہ سب، کتنے اللہ والے آئے، دنیا کے اندر رہے ہمیشہ، وہ نہیں دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ انبیاء آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر، سب دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا ہی عارضی بنائی ہے، اس کے اندر انسان کو مختصر مدت یہاں رہنا ہے۔ کسی کو 20 سال مل جاتے، کسی کو 30 سال مل جاتے، کسی کو 50، کسی کو 60۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو اکثر عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، 60 اور 70 کے درمیان، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس عمر کو، ان سالوں کو، یہ بہت بڑی عمر ہے، یہ بہت بڑی عمر، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید اٹھا کر پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا، بتایا دنیا کی زندگی اور آخرت کے کا مقابلہ اگر کریں گے، دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا 30واں پارہ سورہ نازیات 30ویں پارے کی دوسری صورت اٹھا کر کے پڑھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ نافرمان آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا دنیا کے اندر کتنے دن رہ کر آئے، کتنی مدت تم رکے ہوئے تھے، 60 سال 70 سال 80 سال جو گزار کر آیا، وہ انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا پروردگار دن کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ ہم گزار کے آئے، دن کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں۔ یعنی 60-70 سال کی جو عمر ہے، قیامت کی دن جب کھڑا ہوگا، وہ جہنم کے اندر جب چلا جائے گا، وہ وہاں جانے کے بعد یہ 60-70-80 سال کی عمر اسے کتنا معلوم ہوگی؟ 2-3 گھنٹے کی عمر اسے معلوم ہوگی، اور انسان ہے کہ خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور یہ عمر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس عمر کو غفلت میں گزار دیتا ہے، کھیل کود میں گزار دیتا ہے، دین کو تماشا بنا کر کے، کھیل تماشا بنا کر کے اسے گزار دیتا ہے۔ دائمی جو زندگی ہے، ہمیشگی والی جو زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے جہاں پر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت میں جانے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں جانے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو اہل ایمان توحید پرست ہوں گے، کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اللہ سزا دینا چاہے تو سزا دینے کی بعد ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن جو کفر میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، شرک میں جو مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ کیوں دی ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے، اسے بنانے کے لیے، اسے سدھارنے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کر کے اگر ہم نے اس کے حکم کے مطابق عمل کر لیا، اللہ رب العالمین ہم کو جو جنت سے آئے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہمارے والدین، اللہ رب العالمین پھر وہ جنت اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں، آنے والی زندگی کو بھول جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں،
تفسیر کے اندر مفسرین نے یہی نقل کیا ہے، کہا کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی پراپرٹیاں جمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی پیسہ جما رہا ہے، بس پیسہ پیسہ، دولت دولت، یہی اس کی بھاگ دوڑ، اس کی ساری محنت دنیا 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 دنیا، اور دنیا کے پیچھے انسان بھاگتے رہتا ہے، دنیا پوری کی پوری سے ملتی نہیں، قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کو، انسان کو وادی بھر کر کے سونا بھی دے دیا جائے، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، وادی بھر کر کے سونا بھی اگر انسان کو دے دیا جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرے کی خواہش کرے گا، پہلے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ایک سایہ نہیں ہے، پروردگار میرے بیوی بچوں کے لیے ایک سایہ دے دے، ایک گھر دے دے، سکون کا گھر دے دے۔ ایک گھر اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس پر بس نہیں کرتا انسان، وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اور ایک کی تمنا کرتا ہے، دوسرا مل گیا تیسرے کی تمنا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کا ڈر جن کے دلوں میں نہیں ہوتا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جن کے پاس نہیں ہوتا، ایسے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور دنیا کے پیچھے جانے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور وہ انسان کیا کرتا ہے؟ منمانی زندگی گزارتا ہے، منمانی زندگی، میرے دماغ میں جو آیا وہ کر رہا ہوں، جو ذہن میں میرے آیا وہ کرتا ہوں، دل جو کہتا ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رب کی نعمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور من مانی زندگی وہ گزارتے چلے جاتا ہے۔ آج دیکھو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو کھلم کھلا شرک کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے کرتے ہیں، لیکن آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے، اور صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ منمانی زندگی نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ کھیل تماشا نہیں ہے، دین کا مذاق نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں کتنے احباب ایسے ہیں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی رکھ رہا اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جو ہے ٹوپی پہنتا اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اسلامی لباس پہنتا اس کا مذاق کوئی اڑاتا ہے، کوئی ٹخنے سے اوپر لباس پہنتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی باحیا عورت اور جو ہے عفت اور عصمت والی خاتون وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹا اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس جب اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو اس کی زبان سے اس قسم کی باتیں جو ہے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے تجارت کا معاملہ دیکھیں، مسلمانوں کے اندر تجارت کاروبار کا معاملہ دیکھیں، مسلمان حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز اختیار کرنا ہے، کون سی چیز استعمال کرنا ہے، کون سی چیز منع ہے شریعت کے اندر، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیزوں سے بچنا ہے، انسان تمیز نہیں کر پا رہا ہے، تمیز نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آخرت پر اس کا صحیح ایمان نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور دین کا علم نہیں ہے، دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، مذاق کرتا ہے دین کا، شریعت کی باتوں کا ٹھٹا اڑاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سودی کاروبار میں بھی مبتلا ہوتا ہے، حرام چیزیں بھی جو ہے بیچتا ہے، ناجائز اشیاء کا کاروبار بھی وہ کرتا ہے، حلال حرام کی وہ تمیز نہیں کرتا۔ اور آگے مثالیں تو بہت ہیں، مثالیں اگر دیتے چلے پورا خطبہ جو اسی میں ختم ہو جائے گا۔ ہماری شادی بیاہ کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، آج ہماری شادی بیاہ کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ سنت کے مطابق ہیں، نبی کی حکم کے مطابق ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے
کے مطابق ہے. آپ دیکھیے آج ہماری شادی بیاہ کے اندر کتنے رسومات آ گئے, کتنے خرافات آ گئے, کتنے ایسی چیزیں غیر اقوام کی اس کے اندر جو شامل ہو گئی. آج مسلمانوں کی شادیوں کے اندر ڈی جے بھی بج رہا ہے, گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں, ڈانس بھی ہو رہی ہے, اور جو ہے شرکیہ باتیں قوالی کے نام پر جو ہے لوگ جو ہے پیش کر رہے ہیں, اور پٹاخے وغیرہ پھوڑے جا رہے ہیں. کتنی رسمیں, کتنے خرافات مسلمانوں کی شادی بیاہ کے اندر, کاروائیوں کے اندر. اور لوگ جو ہے لوگ کہتے ہیں النکاح من سنتی, نکاح نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت کے نام پر نکاح کی کاروائی مجلس جب ہوتی ہے, قاضی صاحب ہوں, عالم صاحب ہوں, حافظ صاحب ہوں, یہ حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی, تھوڑی دیر کے لیے حدیث پیش کی جاتی ہے, اور اس کے بعد کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں پوری کی پوری جو ہے غیر شرعی کاروائیاں ہوتی ہیں. یہ سب دین کا مذاق ہے. یہ دین کا مذاق ہے میرے بھائیوں. یہ وہ ہمارے بھائی ہیں جو دین کو کھیل تماشا بنا لیے, دین کا مذاق اڑا رہے. لہذا یہ ساری حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ پر ایمان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, آخرت پر صحیح ایمان نہیں, اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا صحیح احساس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری جو ہے انسان غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, ان کے لباس کو دیکھو, ان کی جو کٹنگ ہے, ان کے حلیے کو دیکھو. آپ ان کو منع کرو, کیا بھئی آپ کیسے بال رکھے ہوئے ہیں, کیسا لباس پہنے ہوئے ہیں. کچھ نوجوان جو ہے گلے میں جو ہے چین وغیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, کڑے وغیرہ ڈالے رہتے ہیں, کوئی کان چھدوا رہا ہے, کوئی جو ہے ٹیٹو وغیرہ جو ہے ہاتھوں پر جسم پر جو ہے گدوا رہا ہے, اور پھر جو ہے ان کے بال ہیئر اسٹائل اس قسم کے شریعت میں, حدیث میں پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو منع کیا. یہ سارے کی ساری چیزیں سبحان اللہ اکبر میرے بھائی, جب ان کو منع کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, وہ مذاق اڑاتے ہیں, اسے معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس جو ہے ایک وفد آیا. آپ دیکھیں حدیث کیا پیاری حدیث ہے. ایک وفد آیا اللہ کے نبی کے بعد, دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے وہ لوگ, اور آ کر واپس چلے گئے. ان کے جانے کے بعد صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ابھی آئے تھے پیارے نبی کے پاس, دین کی باتیں سیکھ کر گئے. اور وہ جو گروپ آیا ہوا تھا, جو وفد آیا ہوا تھا, اس وفد میں ایک نوجوان تھا, بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا, جیسے کہ بولتے ہیں آج ہینڈسم تھا, بہت ہینڈسم تھا, بہت خوبصورت تھا نوجوان. اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ صحابہ اکرام بیٹھ کے کر رہے ہیں. کیا خوبصورت تھا جی, کیا اسمارٹ تھا, کیا خوبصورت تھا نوجوان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں تشریف, آپ اٹھ کر چلے گئے تھے, واپس آئے تو دیکھا کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے. آپ نے پوچھا کس کے بارے میں گفتگو کر رہے؟ صحابہ نے کہا وہ نوجوان کے تعلق سے. ان کا نام کیا تھا؟ خریم اسدی رضی اللہ. خریم اسدی, یاد رکھو نام, خریم اسدی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خریم اسدی واقعی خوبصورت انسان ہے, وہ واقعی خوبصورت نوجوان ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت بنایا, ہینڈسم بنایا ہے, بشرطے کہ اس کے اندر جو 2 خامیاں ہیں وہ 2 خامیاں دور ہو جائے, 2 خامیاں دور ہو جائیں, واقعی وہ خوبصورت انسان ہے. صحابہ نے جھٹ سے پوچھا اللہ کے نبی وہ 2 خامیاں کیا ہی ان کے اندر؟ پیارے نبی نے فرمایا ان کے بال بہت لمبے ہیں, بہت لمبے ہیں, اگر وہ اپنے بالوں کو چھوٹا کر لے. دوسرا ان کا لباس ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے, ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے, وہ لباس اگر چھوٹا کر لے, ٹخنے سے اوپر کر لے, واقعی وہ خوبصورت انسان ہے, وہ واقعی خوبصورت نوجوان ہے. اب صحابہ اکرام ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے, ایک دوسرے کی بھلائی. آج کا معاشرہ کیسا ہے, کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو جلتا ہے, حسد کرتے ہیں. وہ معاشرہ ویسا نہیں تھا. وہ پیارے نبی نے اس معاشرے کی, اس سوسائٹی کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ ہر آدمی دوسرے کی بھلائی چاہنے والا, ہر آدمی دوسرے کے تعلق سے اچھا سوچنے والا, اچھی سوچ رکھنے والا. جھٹ سے پیارے نبی نے جیسے ہی بتایا, ایک صحابی اٹھ کر دوڑے یہاں سے. معلوم کیا کہ کون سے گاؤں سے آئے تھے یہ لوگ, وہ وفد کہاں سے آیا تھا. اب وہ مدینہ چھوڑ کر کے ان کے گاؤں کو چلے گئے سیدھے. وہ وفد جہاں سے آیا تھا وہاں گئے, ڈھونڈتے ہوئے گئے. تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ہوئے گیا تو دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے باغیچے میں, کھیت میں جو ہے ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے درخت وغیرہ جو ہے جھاڑیاں وغیرہ کاٹ رہا ہے.
بھائی پہنچا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد انہوں نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا کہ تم لوگ آ کر واپس گئے، تمہاری خوبصورتی کے بڑے چرچے ہم کر رہے تھے. پیارے نبی نے ان باتوں کو سن کر کے فرمایا خریم اسدی کے اندر 2 خامیاں ہیں، 2 کمیاں ہیں، اور 2 کمیاں اگر دور ہو گئی تو واقعی وہ خوبصورت انسان ہے. تو خریم اسدی کہنے لگے پیارے نبی نے وہ 2 خامیاں بتائے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 خامیوں کی نشاندہی کی کیا کہ میرے اندر کون سی 2 خامیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ان 2 خامیوں کی نشاندہی کی ہے. جھٹ سے انہوں نے پوچھا وہ 2 خامیاں کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کہا، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بال بہت لمبے ہیں، چھوٹے ہو گئے، تمہارا لباس ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، وہ لباس ٹخنے سے اوپر ہو گیا، تو واقعی تم خوبصورت انسان ہو، خوبصورت نوجوان ہو. میرے بھائیوں انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے انتظار نہیں کیا. ہاتھ میں جو درانتی تھی دوسرے ہاتھ سے بالوں کو پکڑا اور انہوں نے بالوں کو کاٹ دیا، اور پھر اپنے لباس کو جو ہے پیر سے نیچے لے کر کے انہوں نے اسے کاٹ دیا درانتی سے. میرے بھائیوں یہ تھے صحابہ اکرام، یہ تھے صحابہ اکرام. پیارے نبی کی بات سنتے، پیارے نبی کی بات کو اہمیت دیتے اور اس پر فوراً عمل کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا. یہ علم تھا، یہ یقین تھا ان کو، فوراً عمل کر لیتے انہوں. آج لاکھ بولو، آپ لاکھ سمجھاؤ، زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ مسجد کے اندر آنے تک جو ہے لباس نیچے لٹکتے رہتا ہے. مسجد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کہتے ہیں پینٹ کو فولڈ کر لیتے، پھر نماز ہونے کے بعد مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے اسے کیا کہتے ہیں پھر نیچے چھوڑ لیتے، وہی ٹخنے سے نیچے لباس جو ہے لٹک رہا ہے. ہمارے صحابہ اکرام میں فرق کیا تھا؟ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی کی تعلیمات کو اہمیت دیتے تھے، سمجھتے تھے یہ جو بتا رہے ہیں یہ ہم اس کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. اسے معمولی نہیں سمجھتے تھے. آج ہم معمولی سمجھ جاتے، چھوڑو جی کیا ہے، نیچے پینٹ لٹکا لے تو کیا ہو گیا، جھبا لٹکا لے تو کیا ہو گیا، شرع ہماری نیچے ٹخنے سے نیچے لٹکتی رہی تو کیا ہو گیا. میرے بھائیوں یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیمات ہیں. ہم اگر اسے اہمیت دیں گے تو ہماری آخرت سنورے گی، ہماری آخرت بنے گی، اور اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا کریں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی. آپ دیکھو کہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، مثالیں ہمارے سامنے بہت ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا ڈر دل میں بسانے والے، آخرت کی فکر کر کے زندگی بسر کرنے والے کیسے کیسے تھے. آج ہمارے ہاں کوئی بھی آ کر دعوت دے دے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دعوت دینے والا کون ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کا پیسہ کیسا ہے. ایک دور وہ تھا، اب یہاں بزرگ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور آپ کے والد صاحب ہوں، اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام ہوتا. کوئی سود پر بیاج پر پیسہ دینے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سود پر پیسہ لینے والا دینے والا گاؤں کے اندر ایک آدمی بھی ہوتا، لوگ کیا کرتے، اس کے گھر سے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتے تھے، اس کے گھر کا ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتے. مشہور ہوتا تھا ارے سود کا پیسہ جی، سودی کاروبار کرتا ہے، یہ حرام ہے. بہت جو ہے لوگ جو ہے دوری اختیار کرتے تھے، ایک گلاس پانی نہیں پیتے تھے اس کے گھر سے. لیکن آج کیا ہے، معمول ہو گیا، آج معمول ہو گیا. لوگ کیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ دعوت دینے والا، دعوت کرنے والا، کھانا کھلانے والا، یہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا پیسہ کیسا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بس دعوت دیا، دھڑلے سے گئے، کیا عام مولوی صاحب بسم اللہ بول کو کھا لے تو ہو جاتا ہے نا. ارے بسم اللہ بول کے آپ جو ہے شراب پی دے تو حلال ہو جاتی ہے کیا؟ بسم اللہ بول کر آپ جو ہے مردار کھا لے تو حلال ہو جاتا ہے کیا؟ بسم اللہ بول کے آپ خنزیر کا گوشت کھا لے تو حلال ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، نہیں ہوتا. آپ دیکھیں دعوت دینے والا، کھانا کھلانے والا کیا کاروبار کر رہا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کا پیسہ کیسا ہے. اللہ اکبر. آپ کو میں بتاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد
انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد امتوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام کیا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ مٹھائی لا کر دے دیتا ہے، ان کا غلام مٹھائی لا کے دے دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مٹھائی لے کے کھا لیتے، چونکہ غلام ہے، غلام لا کے دے رہا ہے، انہوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو مٹھائی میں لا کے دیا ہوں یہ کہاں سے میں لے کر آیا، کس نے دیا؟ انہوں نے پوچھا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں بھائی آپ نے بتایا نہیں اس لیے جو ہے میں پوچھا نہیں۔ انہوں نے کہا، اس غلام نے کہا کہ میں اسلام لانے سے پہلے مستقبل کی باتیں کہانت کیا کرتا تھا، فیوچر کی باتیں فال دیکھ کر جو ہے باتیں بتایا کرتا تھا۔ ایک آدمی کو کچھ باتیں میں نے بتا دیا تھا، وہ اب جا کر کے سچ ہو گئی، وہ اس نے کیا کہ مٹھائی لا کے دیا اور میں نے آپ کو دے دیا۔ اتنا غصہ ہوئے، اتنا ناراض ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے وہ پیسہ، وہ مٹھائی جو غلط طریقے سے جو ہے کمایا تھا وہ لا کے کھلا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ وہیں کھڑے ہو کے جو ہے انگلیاں ڈالی حلق کے اندر، اتنی دیر تک جو ہے انگلیاں ڈال ڈال کر خے کرتے رہے جب تک کہ ان کو اطمینان نہیں ہو گیا کہ جو مٹھائی میں نے کھایا تھا وہ پوری کی پوری باہر نکل نہیں گئی۔ اس وقت تک وہ قے کرتے رہے۔ ہمیں اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ آپ کھا لیے ہیں، اب آئندہ سے احتیاط کر لیں گے۔ نہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے جو کھڑا ہونا ہے اسے یاد کرنے والے، اس سے وہ یاد کر کے ڈرنے والے کیا کرتے ہیں؟ قدم قدم پر جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں، قدم قدم جو رکھتے ہیں وہ پھونک کر رکھتے ہیں اور ہر چیز میں جو ہے احتیاط برتتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، آدمی کے پاس پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا تو اس کے چلنے سے معلوم ہو جاتا ہے انہیں کیا کہ پیسہ اس کے پاس زیادہ آ گیا، اس کے بیٹھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس کے بات کرنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے نہیں؟ ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر دولت آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد انسان کیسے بدل جاتا ہے، اس کی بول چال ڈھنگ بدل جاتی ہے، اس کا کردار، اس کے اخلاق، میرے بھائیوں اس کا اسٹائل بتاتا ہے کہ یہ مغرور ہو گیا ہے۔ دولت آنے کے بعد گھمنڈی اس کے اندر آ گئی ہے، تکبر آ گیا ہے، انسان مغرور ہو گیا ہے، معلوم ہو جاتا ہے پیسہ آ گیا ہے اس لیے مغرور ہو گیا ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں یہ بتا رہا ہوں آخرت کا ڈر اگر ہمارے فکر ہمارے دل میں ہو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، وہ اللہ کا ڈر بھی، آخرت کی فکر بھی ہم کو کیسے سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے اور ذرا برابر بھی ڈگمگانے نہیں دیتی۔ یہ دونوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں، 40 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل چکی ہے۔ عیسائیوں کی، یہودیوں کی عورتیں رات میں اپنے بچوں کو سلانا چاہتی، ان بچوں کو ڈرا کے سلاتی، ارے بچے سو جاؤ ورنہ عمر آ جائیں گے، عمر کا نام سنا کر کے ڈرا کر کے اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی۔ اتنا بہادر انسان، اتنا جری انسان، 40 لاکھ مربع میل تک جس کی حکومت پھیل چکی ہے، اتنا بڑا مسلمانوں کا خلیفہ، میرے بھائیوں ان کی عادت کیسے تھی، ان کی عادت تواضع کیسے، عاجزی کیسے، ان کی ساری کیسے۔ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے، آج دیکھو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، بمباری ہو رہی ہے، بلڈنگیں، پورا شہر تباہ ہو گیا، بلڈنگیں جو ہے ملبے کا ڈھیر بن چکی، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں، بچے، بوڑھے سب جو ہے شہید ہو چکے، لاکھوں کے جو ہے معذور ہو چکے ہیں آج، جن کے لیے پورے دنیا کے اندر فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے لوگ، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے۔ میرے بھائیوں وہی وہ بیت المقدس ہے جسے فتح کرنے کے لیے حضرت عمر جا رہے تھے، اور جب نکل رہے تھے تو صحابہ اکرام نے کیا کہ چونکہ سفر لمبا تھا تو انہوں نے کیا کیا، ایک بہترین ترکی نسل کا گھوڑا لا کر دیا کہ آپ کو جلدی جو ہے بیت المقدس پہنچنا ہے اور فلسطین جانا ہے، آپ کو ترکی نسل کا شاندار گھوڑا پیش کیا۔ حضرت عمر جو ہے چڑھ کر بیٹھے گھوڑے کے اوپر، ذرا غور سے سنو میرے بھائیوں، گھوڑے کے اوپر چڑھ کر بیٹھے، سفر شروع کیا، تھوڑی دور گئے، واپس آئے اور اتر گئے،
لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو تیز رفتاری سے جو ہے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، آپ کیوں گھوڑے سے اتر گئے؟ کہا جب میں اس گھوڑے پر بیٹھا تو جیسے ہی بیٹھا میں، چونکہ ترکی نسل کا شاندار قیمتی گھوڑا ہے یہ، اس پر بیٹھتے ہی میرے اندر تکبر کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے میں فوراً اتر گیا۔ آج دولت آنے کے بعد کوئی آدمی بہترین گاڑی، بہترین کار، بیٹھنے کا اسٹائل بھی اس کا بدل جاتا ہے۔ کار کے پاس کیا کھڑتا ہے، کیا ڈور کھول کر بیٹھتا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہونا انہیں نئی گاڑی لے کر آیا ہے، قیمتی گاڑی اس کی ہے، اسٹائل کیا، بیٹھنے کا اسٹائل اس کا۔ میرے بھائی یہ حضرت عمر ہیں، حضرت اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر تھا، آخرت کا احساس، آخرت کی فکر ان کے اندر تھی، فوراً اتر گئے۔ کہا کہ نہیں میری اونٹنی لے کر آؤ، اونٹنی لے کر آئے۔ اونٹنی لے کر آنے کے بعد کہا میرے ساتھ میرا غلام بھی آئے گا، غلام کو لے لیا ساتھ میں۔ میرے بھائیو سفر اتنا لمبا سفر، 40 دن کا سفر، کتنے دن کا؟ 40 دن کا سفر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سفر میں نکلنا ہے، یہ غلام کو ساتھ میں لے لیا، ایک رسی کا تھیلا جس میں چند کھجوریں، پانی کا مشکیزہ لے لیا، سفر شروع ہوا۔ غلام سے کہہ دیا تھوڑی دور تک میں اونٹنی پر بیٹھا رہوں گا، اور اونٹ کی رسی جو ہے تم پکڑ کر کے آگے چلتے رہنا، اور تھوڑی دور کے بعد جانے کے بعد میں اتر جاؤں گا، تم اس کے اوپر بیٹھ جانا، میں اونٹنی کی رسی پکڑ کر آگے چلوں گا۔ ہے کوئی مالک، ہے کوئی آقا، ہے کوئی وزیر، ہے کوئی منسٹر جو اپنے خادم کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنے والا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو دنیا کو معمولی سمجھتا ہو، آخرت کو بہت بڑا سمجھتا ہو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہیں، دنیا کو کھیل تماشا سمجھ کر زندگی گزارنے والا نہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والا نہیں۔ میرے بھائیو کیا سفر شروع ہوا، جا رہے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں بات کو۔ اب جو ہے سمجھو فلسطین کے اندر پہنچے، بیت المقدس کے قریب پہنچے، اللہ اکبر۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کی علماء کتابیں کھول کر جو ہے دیکھ رہے ہیں، کتابیں کھول کر انہوں نے کہا کہ لشکر تو بھیجا تھا حضرت عمر نے، لشکر کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ لڑیں گے نہیں، ہم دیکھیں گے مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر اس کا حلیہ، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر سب لکھا ہوا ہے، اگر سیم میچ کر رہا ہے تو ہم بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب جو ہے پورے بتایا امیر لشکر لے کے، دیکھو امیر المومنین آ رہے ہیں، امیر قافلہ آ رہا ہے۔ اب سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کے علماء کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کھڑے ہیں، عوام کھڑی ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد میں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اونٹنی کی رسی پکڑ کر جو آگے چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے، یا اونٹنی کی پشت پر جو بیٹھا ہوا ہے، سوار ہے، وہ امیر المومنین ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لباس بھی معمولی ہے، حلیہ بھی معلوم یہ نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا تو امیر لشکر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اونٹنی کی رسی پکڑ کر آگے جو چل رہے ہیں نا، وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، وہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو پوچھا تو اونٹنی کی پشت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہا ان کا غلام بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ سنا، یہ منظر دیکھا، بغیر جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی، کہا کہ یہی صفات، یہی حلیہ، یہی کیریکٹر ہماری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور دنیا کو ہم معمولی سمجھیں گے، عارضی سمجھیں گے، چند روزہ سمجھیں گے۔ آخرت ہی اصل ہے، آخرت ہی اصل ہے، وہی ابدی ٹھکانہ ہے، وہیں جا کے ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آدمی کیا کرے گا؟ اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو نہیں برباد کرے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں نوٹ کر کے لایا تھا میں۔ میرے بھائیوں دیکھو، آج ہم دنیا کو جو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، اور اس دنیا کے پیچھے ہم ایسا بھاگ رہے ہیں، ایسا پڑ گئے ہیں، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ،
ہم دکان میں بیٹھے ہوئے، چائے کی ہوٹل کے پاس بیٹھے، گھر میں بیٹھے ہوئے، اذان سنائی دے رہی ہے، مسجد کو آنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. مشکل ہے. کیوں؟ ہم دنیا کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اسے اہمیت دے رہے، آخرت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آخرت اگر سمجھ میں آتی، آخرت کی فکر ہوتی، اس کا احساس ہوتا، آپ کیا کرتے؟ جیسے ہی اذان سنتے آپ کیا کرتے؟ ساری مصروفیات کو، سارے کاموں کاج کو چھوڑ کر کے آپ مسجد میں آ جائیں. مسجد میں آ جائیں. میرے بھائیو، یہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے سارے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے، سارے جنات کھڑے ہوئے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان دنیا میں پیدا ہوئے سب کھڑے ہوئے. اس کے اندر انبیاء بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، بڑے بڑے حکمران جو تھے دنیا کے اندر، بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، کون پورے کھڑے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہوئے. اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں سے، جاؤ جا کر کے جو انسان کھڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایسے انسان کو لے کر آؤ جو دنیا کا سب سے زیادہ عیش پرست انسان. پوری انسانی تاریخ جب سے دنیا بنی، دنیا ختم ہوئی، قیامت تک، اب تک کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا دولت مند اور سب سے زیادہ عیش کی اور آرام کی زندگی جس نے گزارا ہے، ایسے انسان کو لے کر آؤ. فرشتے جائیں گے، ایک آدمی کو پکڑ کر لے کر آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کے سامنے جب اسے کھڑا کریں گے، اللہ کہیں گے فرشتوں سے، اسے لے کر جاؤ اور لے جا کر کے جہنم میں ایک غوطہ لگا کر ڈبو کر کے لے کر آؤ میرے پاس. فرشتے کیا کریں گے؟ اسے لے کر، کون آدمی ہے یہ؟ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند، سب سے بڑا عیش پرست انسان، جسے تکلیف کیا معلوم نہیں، پریشانی کیا چیز کچھ معلوم نہیں، ایسا انسان. یہ غوطہ فرشتے لے جا کر جہنم میں لگا کر لاتے ہی اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے. اللہ پوچھے گا، بندے بتا عیش کسے کہتے ہیں، آرام کسے کہتے ہیں، سکون کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا، اللہ یہ سکون کیا چیز مجھے معلوم نہیں، اے اللہ یہ آرام کسے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، یہ عیش یہ کیا چیز ہے مجھے معلوم نہیں. پروردگار اللہ اکبر، یہ غوطہ کیا لگا ہے؟ دنیا کی سارا آرام، سارا عیش اور ساری جو ہے اس کی عیش پرستی کی ساری زندگی وہ سب بھول جاتا ہے. آخرت اور دنیا یہی فرق ہے میرے بھائی. دنیا میں اور آخرت میں یہی فرق ہے. اور انسان کیا ہے؟ غفلت کا شکار ہو کر جو چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس ہوتی، ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا اللہ رب العالمین. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا. لہذا میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ احباب سے یہی گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دیا ہے، یہ مختصر زندگی ہے. یہ مختصر زندگی ہمارے حساب سے کیا ہے، 60 سال 70 سال ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو وقت ملا ہے اسے کیا کریں ہم؟ آخرت کو بنانے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس میں انعامات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کو یہاں محنت کرنی ہے، ہم کو یہاں قربانی دینی ہے. اور ہم کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا مولوی صاحب دنیا کے پیچھے نہیں جانا. آپ کمائیے، آپ پیسہ کم، اچھی تجارت کیجئے، آپ اچھا کاروبار کیجئے، حرام سے بچیے، آپ حرام سے بچیے، ناجائز سے بچیے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچیے، دوسروں کا مال ہڑپنے سے بچیے، بھائی بہنوں کا حق ادا کیجئے، ماں باپ کے حقوق ادا کیجئے. آپ دنیا میں ترقی کیجئے بھائی، آپ اچھا پڑھیے، اچھے قابل بنیے، IAS آفیسر بننا ہے بنیے، IPS بننا ہے آپ بنیے، جج بننا چاہتے ہیں بنیے، آپ اچھے بڑے تاجر بننا چاہتے ہیں، اچھے بزنس مین آپ بنیے. شریعت منع نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ دولت جو بھی ہے جیب کی حد تک رکھیں. پیسہ کیا کرے؟ آپ جیب کی حد تک رکھیں، ہاتھ میں رکھیں، دل کے اندر اسے جگہ نہ دیں. اسے
دل تک نہ جائیں یہ چیز. دل تک چلے گئی تو انسان کیا کرتا ہے؟ آخرت کو بھول جاتا ہے, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا کی جو حقیقت ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم تمام کو جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے, پروردگار ہم تمام کو صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخرت کی صحیح تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. موت آنے سے پہلے پہلے آخرت کا صحیح توشہ تیار کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے, خیر و برکت عطا فرمائے. ہر قسم کی آفات سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, مہلک بیماریوں سے, زمینی بلاؤں سے, آسمانی آفات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.